ہم بات کرے تھے فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو لیکر، اسی معاملے پر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ملک میں ایک جانب سیاسی عدم استحکام ہے، دوسری جانب آئینی معاملات کی تشریح اور اس کا بحران کھڑا ہے، ساتھ ہی ساتھ ماضی کے اہم کرداروں کے جو اعمال اور معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو کیا اس کے اندر کوئی لرننگ ہے، کوئی سیکھ ہے؟ لوگوں کے لیے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ فیض حمید فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، سیاستدانوں، اداروں سمیت کس کس کے لیے سیکھ؟ حسن نثار صاحب، ہر کوئی اپنے ماضی سے کہیں نہ کہیں سیکھتا ہے، اپنی غلطی سے کہیں نہ کہیں سیکھتا ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں، اب ہم جشن آزادی بھی سر پر ہے، 14 اگست ہے 2 دن بعد، ہم گھوم پھر کے دائروں کا سفر کرتے اسی جگہ ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس پورے معاملے کے بعد گزشتہ چند سال جیسے گزرے، کیا سیاستدان، کیا اداروں میں کام کرنے والے لوگ سب سیکھیں گے، اپنے اپنے دائرے میں واپس جا کر کام کریں گے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ان کے لیے، اس کام کے لیے جو آپ سوچ رہے ہو، جن بنیادی جوہری اور لانگ ٹرم میئرس کی یا ضرورت ہے، وہ نایاب ہیں، وہ نہ ہمارا مزاج ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں تو میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے انفارچونیٹلی کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں۔ اب یہ ماسٹر پلان اگر 20 سال کا، کوئی 15-20 سے لے کے 25 سال کا اگر نہیں ہوتا اور اس پہ بالکل مذہباً عمل نہیں ہوتا، تو جو مرضی کر لو، بٹس اینڈ پیسز میں نو، اٹس امپاسبل۔ یہ آپ وہ حد کراس کر چکے ہیں۔ آپ اس کو ریورس کر کے دیکھ لیں، ٹاپ ٹو ٹو۔ یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک جنرل کا مسئلہ نہیں ہے، 1 2 4 10 20 50 100 سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے، دی انٹائر نیشن۔ یہ یاد رکھنا، کیسی کیسی عجیب خبریں ملتی ہیں۔ انسانی معاشرے میں جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، خدا کی قسم یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی انسانوں کا معاشرہ رہ گیا ہے۔ بالکل ہی نہیں۔ باپ کو مار دیا، یہ کو کمال ہے، پہلی بار سن رہے ہیں۔ قطعاً نہیں، قبلہ درست کرنا ہوگا، اور یہ شارٹ ٹرم ممکن نہیں۔ تو یہ قبلہ کدھر سے اور کیسے درست ہوگا؟ ٹاپ سے شروع ہوگا، نیچے سے ہوگا؟ یہ بنیادی جوہری تبدیلی کدھر سے آئے گی؟ کہیں باہر سے آ کے گرے گی؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، مجھے پتا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ اینڈ اپریشیٹ، لیکن یہ 20 سال کا پلان ہوگا۔ 5 سال کا بچہ اسٹیٹ گود لے، سوتیلی نہیں سگی ماں بن کے، اور صبر سے، تحمل سے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، اور یہ سوچ کے کہ یہ اتنا وقت لگے گا۔ بات سنو، چند ہزار بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنے کے لیے نبی کریم کو اٹ ٹک ہم 23 ایئرس۔ عربی کے کیلنڈر کے مطابق ان کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، یہ جو آج کل کیلنڈر اس کے مطابق 61 سال، 40 سال کی سٹرگل، جنگیں، ہجرتیں، زخم، دکھ۔ امیر حمزہ جیسے محبوب بھائی، وہ کہنے کو چچا تھے، ان کا تو ایج میں ڈفرنس ہی کوئی 2-4 مہینے کا تھا، تو اس پہ ان کے جو آنسو ہیں، یہ نہیں ہوتا چند ہزار بندوں کو ریفارم۔ آپ نے اجڑ پالا ہوا ہے 26 کروڑ کا، ایسے کرتے ہیں جیسے ادھر ڈالو گے ادھر سے نکالو گے، یہ نہیں ہونا۔ درست ہو گیا جی۔ زیغم صاحب، حسن صاحب نے تو آئی ایم سوری کر دیا ہے، آپ کے خیال میں کیا سیاستدان، ادارے سمیت سب سیکھیں گے؟ کس کس کے لیے کوئی سیکھ ہے کہ اپنے اپنے دائروں میں واپس ہو جائیں، یا پھر معذرت ہی سمجھیں ہم؟ کیا ابھی بھی ہمارے پاس کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم نہ سیکھیں؟ یہاں سے ہم کتنا نیچے جانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کتنا نیچے جگہ رہ گئی ہے؟ ذرا کوئی بھی اشاریہ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم سے اوپر کتنے ملک ہیں اور نیچے کتنے ملک ہیں۔ کتنی دیر میں اور رہ گئی ہے، کتنے رہ گئے ہیں؟ کئی جگہوں پہ تو صرف ایک نیچے افغانستان رہ گیا ہے۔ تو میرے خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ ہم ایکسپیرینشل لرننگ سے سیکھیں۔ دیکھیے، جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کی کانسٹیچوئنسی جو ہوتی ہے وہ افسران ہوتے ہیں، وہ افسران کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، انہیں سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو مشرف کے بعد سے ہمارے محبوب ادارے پر بہت برے اثر پڑے ہیں۔ سکینڈل آتے رہے لیکن کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا رہا، زیادہ سے زیادہ ایز آؤٹ کیا جاتا رہا۔ تو میرے خیال میں ادارے نے جو یہ کام شروع کیا ہے،
اکاؤنٹیبلٹی کی اگر ابتدا کی ہے تو یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہی ادارہ سب سے مضبوط ادارہ رہا ہے. سیاست پر اس کے اثرات ہیں، معیشت پر اس کے اثرات ہیں، اور سیکیورٹی کا کام تو وہ کرتا ہی کرتا ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں افسران کے لیے بڑا پیغام ہے، بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھیں. صحیح. اپنے آپ کو آل پاورفل مت سمجھیں. اپنے آپ کو ادارے سے بالا تر نہ سمجھیں. ادارہ آپ کے پیچھے آئے گا، حساب کرے گا. ذاتی مفادات کے پیچھے بچ جائیں، گروہی مفادات کے پیچھے مت جائیں. اور سیاستدانوں کے لیے آخر میں، سیاستدانوں کے لیے کہ اپنا کھیل خود کھیلو. صحیح ہو گیا. دوسروں کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جس کو سمجھتے ہو کہ تم استعمال کر رہے ہو وہ تمہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو وہ تمہارا کباڑا کرتے ہیں اور پھر اپنا کباڑا ہونے کا بھی چانس موجود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے رولز بنائے ہیں آئین کی شکل میں اس پر اب عمل کریں. ٹھیک ہے جی. حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکھ نہیں ہوگی، اور زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے اور جائیں گے، بس کریں اور سیکھ لیں. بریک کے شہزاد صاحب، ابھی جیسے میں اوپر بات کر رہی تھی، ہمارے سیاسی معاملات دیکھیں، آئینی معاملات دیکھیں، اب سامنے ماضی کے معاملات اٹھ کر سامنے واپس آ رہے ہیں. ٹائمنگ کتنی اہم ہے پاک فوج کے اندر لیے گئے اس فیصلے کی، اور آپ سمجھتے ہیں اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے اور کوئی سیکھے گا؟ اچھا، آپ کی ٹائمنگ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن مجھے دو چار چیزیں ضرور کہنے دیجئے بس جلدی میں. شاید حدیث قدسی ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا اندر دنیا کے سامنے آشکار نہیں ہو جاتا. ڈریں ہم سب اس وقت سے جبکہ یہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں چاہوں کیا کہ ٹائمنگ سے علاوہ ہٹ کے، ٹائمنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کیا چیز ہے کہ ہمیں اس سے سیکھ کیا سکتے ہیں. ہم اپنے ملکی لیول کے اوپر، صرف یہ اداراتی لیول کے اوپر نہیں، ملکی لیول کے اوپر آفس آف بینیفٹ کو ڈیفائن کر دیں اور یہ کلیئر کر دیں کہ ان کو آفس آف بینیفٹ کہا جائے گا. اور اس آفس آف بینیفٹ کی چند یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص نے، اس کے فیصلوں نے کیا اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے گروہ کو، اپنی سوچ کو، اپنے انداز کو، یا اپنی فیملی کو، یا اپنے من کو تو نہیں فائدہ پہنچایا. اگر وہ ہے تو اس کا پھر یہی کچھ ہونا چاہیے جو کہ آج ہوا ہے. پہلی بات، آفس آف انفلوئنس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ اس لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس قسم کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان کا آفس آف انفلوئنس. ایک غلطی ہوتی ہے ججمنٹ کی، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے نقصان پہنچانا. جان بوجھ کے جہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا ججمنٹ پہ بھی یہ ہمارا احتسابی عمل ایسا ہے کہ نہیں چھوڑا جاتا. ججمنٹ اگر خراب ہو، غلط ہو، تو اٹھا کے اگلے دن باہر مارتے ہیں، اس کا کیریئر تقریباً وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تیسری چیز دیکھیے، ٹاپ سٹی کے معاملے کے اوپر صرف ایک فیض حمید شاید نہیں ہوگا اگر یہ جو معاملہ کھلے گا. ظاہر ہے اتنی دیر سے چل رہا ہے، کون کون سے اس میں وزراء تھے، کون کون سے لوگ شامل تھے، کس کے رشتہ دار شامل تھے، کس حد تک تھے، کس نے کس کے درمیان عمل سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تو وہ کہانیاں اتنی زیادہ ہیں ٹاپ سٹی کی کہ صرف ایک فیض حمید کے معاملے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اصل وقت یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ٹاپ سٹی کی اصل چیز کیا ہے. دیکھیے، ڈیپ سٹیٹ، اگر کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے تو پہلی بات ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اور اس ڈیپ سٹیٹ کے اندر کون کون شامل ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں اس نے اس ملک اور قوم کو کب میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، 47 سے لے کے آج تک کہاں کیا نقصان پہنچایا. تو یا تو اس ڈیپ سٹیٹ کو ماڈیفائی کر لیں یا ختم کر دیں، یا کسی طریقے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پھر صرف ایک آدمی کو نہیں، پھر ہم اس ایسے کام کریں گے کہ سارے کا سارا جو آوا بگڑا ہوا ہے اس کو ہم سدھار پہ لے آئیں. تو میں یہ امید رکھوں گا، قوانین کی امید رکھوں گا، ان اداروں کو، خاص طور پہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں، ان کو کس طریقے سے راز پہ رکھا جا سکتا ہے اس کی امید رکھوں گا. ٹھیک ہے. افسر صاحب، حکومت کی طرف سے بھی جو باتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں، 9 مئی کے واقعات تک میں بھی نام آیا، اس وقت پر ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس سے سیکھ پائیں گے سیاستدان اور ادارے؟ مجھے تو امید ہے، حسن نثار صاحب کو نہیں ہے، مجھے ہے، کیونکہ میں اس سب کے باوجود ایک پر امید شخص ہوں کہ شاید ہمارے بھی حالات بدلیں. روڑی کی بھی سنی جاتی ہے تو ہماری کیوں نہ سنی جائے. تو ایک آغاز ہے، اس کو آگے تک جانا بہت ضروری ہے، جیسے سب اینالسٹ نے کہا بھی ہے. اور حسن نثار صاحب ہنس رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کیا کریں، اب ہم نے تو رہنا تو یہی ہے نا حسن صاحب، آپ نے تو باہر شفٹ ہو جانا، آپ کہتے بھی رہتے ہیں.
لیکن جو بات کی ہے نا شہزاد چودھری صاحب نے، اور بھی لوگ شامل ہیں، ہاں ہیں، آئیں ان کو بھی، مت ڈریں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، جو پبلک پوزیشن کا غلط استعمال کرے گا اس کا حساب ہونا چاہیے. اپنی پرائیویٹ لائف میں جو مرضی کرتے رہیں، بالکل درست، لیکن پبلک پیسے سے، پبلک فنڈ سے، پبلک پوزیشن پہ یہ سب کریں گے تو یہ برداشت نہیں ہے اور نہ قابل قبول ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام ہے. اسے غیر قانونی طریقے سے یہ کیس اپنے چیمبر میں سنا، مکمکا کروایا. اسے بھی لانا چاہیے گرفتار کر کے، اس سے بھی پوچھنا چاہیے کس آئین اور قانون کے تحت 184(3) کا کیس چیمبر میں لگا لیا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ کیا. قاضی فائزہ صاحب نے کھلی عدالت میں یہ کیس سنا اور اس کا فیصلہ اب منطقی انجام تک جو پہنچا. اور دوسری آخری بات سیاسی اس کی دیکھیں، آج ہی خان صاحب نے بڑی دھمکیاں دی ہیں جیل میں پھر دوبارہ کہ میں ایک تیلی لگاؤں گا. آپ نے پڑھا ہی نہیں، اوہو میں تیلی لگا دوں گا تو یہاں پہ طوفان آ جائے گا، یہاں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ لاوا پکا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہ آج جواب مل گیا ہے سب کو، اور وہ بھی جو کنفیوزڈ ہیں کہ خان صاحب کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، ان کو بھی جواب مل گیا.